السلام علیکم ناظرین، اسما خان گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی۔ تمام ناظرین کو میں سلام کہتی ہوں، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں، چینل والے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسما خان حق اور سچ کی آواز میں آپ کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ نے شاید یہ واقعات میرے لیے اسی لیے کیا، شاید میں بھی گھروں میں ہی ہوتی، میں پولر کھانے جولری اور سوٹ وغیرہ کا کام کرتی ہوں، انڈر گارمنٹ میں اپنے گھروں میں کرتی ہوں۔ تو اب میرے ساتھ یہ برا واقعہ ہوا کہ میرے ساتھ یہ 18 سال سے مجھے لا کر میرے سسرال والے سجاد ساجد، جن کی میں ویڈیو ڈالتی رہتی ہوں، شوہر میرا سابقہ شوہر، مجھے میرے بچوں کو اغوا کیا گیا، کڈنیپ کیا گیا، اور میں نے ایک ہمت کے ساتھ میں نے آگے زندگی کو چلا اور میں نے اللہ پہ ایمان رکھا۔ ناظرین، ہمارے سامنے اللہ جانے کہ کون لوگ ہیں۔ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں، دیوبندی کو میں خود جانتی ہوں، دیوبندی تو مفتی تقی عثمانی کی میں اتنی عزت کرتی ہوں، طارق جمیل کی عزت کرتی ہوں، میں ان کو تو بیان میں شروع سے ہی ان کے بیان سن رہی ہوں، اور میں کسی تفرقوں میں نہیں بٹتی۔ اللہ نے کہا تفرقوں میں نہ بٹو، ایک اللہ کو، قرآن کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اول اور آخری نبی مان کر، اور تمام نبی انبیاء اور رسولوں کی ان کو مانو، اور صحابہ کی عزت کرو، اللہ کے ولیوں کی عزت کرو، قطبوں کی، درویشوں کی، ابدالوں کی، مومن مرد مومن عورتوں کی عزت کرو۔ ہمیں عزت کا حکم دیا، ہم تو وہ مسلمان اس نبی کے دو جہاں کے آقا کے سردار جس پہ ہماری جان مال قربان۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن پاک ہمارے لیے ہر بے شک سب کے لیے ہدایت ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں۔ تو اسما خان حق اور سچ کی آواز میں تمام ناظرین جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو چینل کو کریں کہ آگے ہم نے دین کو پھیلانا ہے۔ میرے چینل کا مقصد ہی شاید میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا، اور یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ چینل کا ہوا، میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دی، مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو وائرل ہوئی، میرے بچوں کو کڈنیپ کیا گیا، سارم برنی والا معاملہ، اور میرے ساتھ حالات اس طرح آتے گئے تو میں نے یہ کام کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک میرا پیغام لایا، اور یہ حق اور سچ کی آواز، اسما خان حق اور سچ کی آواز اور ظلم کے خلاف جہاد، تو یہ میرا چینل کا نا اللہ کی طرف سے میرے دل میں آیا کہ میرا یوٹیوب پہ میں ویڈیو تو ڈالتی ہوں، کیوں نہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہو۔ میں اپنے دین کی، میں اپنے علم سیکھو، عمل کرو، آگے دوسروں تک پہنچاؤ، کیوں نہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے گوڈ گفٹڈ صلاحیت دی ہے میرے والد کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت اور حالات نے مجھے اس مقام تک بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک گزارا، تو اس کے پیچھے ضرور میسج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پیچھے ضرور مقصد ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں، ہم آئے کھائے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مقصد بناتا ہے، اس کے اوپر آزمائش اسی لیے لاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن پہ ہماری مال جان اولاد سب کچھ قربان، ہمیں ماں باپ سے بڑھ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلمہ پڑھتے، جن کی زبان سے قرآن پاک جاری، اور جن کے دل پہ قرآن پاک اتارا گیا۔ ہم اس نبی دو جہاں کے آقا کے چاہنے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے چاہنے والے، حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت عثمان غنی کے چاہنے والے، حضرت عمر کے چاہنے والے۔ تو ہم کسی تفرقوں میں نہیں بٹتے، اسی لیے نہیں بٹتے کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا، ناظرین ایک سجدہ نہ کیا، اپنے وجہ تو عبادت کرتا رہا، مگر اللہ کے حکم پہ ایک سجدہ نہ کیا، تو اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اور ہم اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، چھوڑے ہمارے لیے اللہ ڈائریکٹ کلام قرآن پاک میں ہم سے گفتگو کرتا ہے، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ سوری، میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ابھی بھی ہو گیا تھا، یہ جب میں نے جادو کے ٹاپک پہ بات کری تھی، تو ہمارے سامنے جو اتنے سالوں سے جو مجھ پہ جادو کرتے اور چیلنج کر کے کر رہے ہیں، حسیب بھی، کامران بھی، فیصل بھی، انور بھی، اور وہ محمد شریف بھی، 15 سال سے میں یہاں رہ رہی ہوں۔ تو اس دن میں نے یہ پروگرام بنایا، تو اس کے بعد ناظرین ایک ہی کرام مچ گیا، میرے گھروں پہ پتھر مارے گئے، مجھ پہ قاتلانہ حملے ہوئے، میں اپنی دوست کے گھر گئی، وہاں جا کے مجھے ان عورتوں نے لا کے پورے محلے کو، مردوں کو اکٹھا کر کے، حسیب جو ہمارا پہلے سے ہی دشمن ہے، گھروں پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ اور رسول کے نام پہ قرآن پاک کی تلاوت پہ ناظرین انہوں نے دروازے توڑے، اور قوالیاں نہیں لگاؤ گی اور یہ نہیں کرو گی، تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے، نعتیں، قوالیاں اور قرآن پاک کی تلاوت کن لوگوں کو بری گزری ہے؟ جادوگروں کو، منافقوں کو، کینوں کو، یا قادیانیوں کو؟ نہیں، دیوبندی ناظرین ایسے ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے روپ ضرور دیوبندیوں کا لیا، اور بڑے نمازیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے اس علاقے میں گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کا علاقہ ہے۔ چلو، میں مجبوری میں کن حالاتوں میں آئی، وہ آپ میری ویڈیو میں آگے انشاءاللہ میں نے ویڈیو بنائی بھی ہوں، اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی
میں نے جب وہ ویڈیو بنائی تو اس قدر وہ اچھا صبح ہی میں نے ویڈیو بنا دی تھی، اور انور مجھے دھمکیاں دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. آگے سے اس کی بیوی، جو انور کی بیوی ہے، سامنے ہی ہمارے پھول والے لیتے ہیں، جن کی ویڈیو جو گالیاں والیاں مجھے دے رہے ہیں، اکیلی میں اور میرا بچہ اس وقت. اس ویڈیو کے بعد انہوں نے اتنا مشتعل ہو گئے کہ بولے اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کیا تھا، یہ سے باز نہیں آئے گی. اور میں ان کو پانی دے رہی ہوں. انہوں نے پہلے بھی قاتلانہ، جب میں نئی یہاں پہ آج سے 15 سال پہلے آئی تھی، میں قرآن پاک تلاوت کرتی تو وہ لوگ گالیاں والیاں، پھول والے تایا، ان کے گھروں سے پتھر وتھر آتے. تو میں ان کو گھر میں جا کے آرام سے بولا کہ بھائی میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتے، آپ کے گھروں سے گالیاں آتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا پھڈا نہ ہو. میں اپنی قرآن پاک کی تلاوت لگا کر، قوالیاں لگا کر، میں اپنے گھروں میں پولر کا کھانے کا کام، میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں. میرا تو کسی سے ذاتی تنازعات نہیں ہے. کوئی گانے بازی بھی لگائے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. ناظرین، کوئی اپنے گھروں میں رہتا ہے وہ کچھ بھی کرے، وہ بھی جنریٹر لگاتے، میرا جینا حرام ہوا ہوا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے گھروں میں گالیاں، شور شرابے آپ آئیں، ان لوگوں کے گھروں کی آواز میری اس جگہ پر آتی ہے. اب میری ایک کھڑکی میں کرتی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری ویڈیو پہ اس قدر مشتعل ہوں گے کہ میں نے نبی کی شان بتائی. میں نے چیلنج کیا اس ویڈیو میں بھی کہ بھائی کوئی ہے جادوگر تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ سورہ بقرہ کے آگے کوئی جادو اثر نہیں کرتا. سورہ یونس ہے، منزل ہے، آمنا رسول، آخری لاس آیات ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کے آگے، کیونکہ میں نے خود ان لوگوں نے اتنے جادو کیے ہیں اور ہر چیز کا ثبوت ہے میرے پاس. تو یہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہی کے گھروں پہ پلٹتا رہا. جب بھی پہلے بھی انہوں نے حملے کرے مجھ پر تو کہ نعتیں نہیں چلیں گی، قوالیاں نہیں چلیں گی، مارے بغدے پتھر. میں گھروں میں آرام سے جا کے بات کری کہ میں اپنے گھر میں کر رہی ہوں. تو رات ابھی گزری نہیں تھی تو رات کو انور، ان کی بیوی مریم، یہ جو ابھی آپ ویڈیو میں ان عورتوں کو دیکھ رہے ہو، یہ مرد بھی شام، ابھی مرد پیچھے ان کے مرد تھے، کیونکہ اس وقت جب انہوں نے کیا تو ظاہر سی بات ہے اب یہ مرد ان کے پیچھے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، بغدے پتھر، کہہ رہے اس کا گھر جلاؤ. میں اکیلی، میرے چھوٹے چھوٹے اس وقت، اب تو ماشاءاللہ میرے بچے 15 سال گزر گئے، میرے بڑے ہو گئے. بیٹی 22 سال کی ہوگی، بیٹا میرا ماشاءاللہ 18-19 سال کا ہو گیا، دوسری بیٹی 15 سال کی ہوگی، اور میرا عبداللہ اس وقت نہیں ہوا تھا تو وہ ماشاءاللہ ابھی 9 سال کا ہے. تو دراصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی واسطہ تاستہ ہی نہیں ان کو. پڑوسی ہو کے میں ان کو کھانے فاتحہ کرتی، 11ویں کرتی، 12 ربیع اول کرتی تو میری دعا قبول نہ ہوتی. یہ مانے یا نہ مانے، میں ان کے گھروں میں آس پاس پڑوسیوں میں سب کو میں دیتی تھی. پورے علاقے کو میں کھانے پکا کے پتیلے دیتی، ہنا کو دیتی. یہ لوگ فیشل کرنے آتے، میں ان کی پیسوں سے مدد کرتی. اور میں اکیلی، ادھر میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا، اور یہ 3 گھر، ہنا، حسیب اور یہ جو ہے سامنے پھول والے، اور برابر میں میمن جو رضوان کہتا تھا کہ گھر وہ گھر لو، نیچے بنا کے دو، اوپر میں رہوں گا. تو میں نے نہیں کہا، میں نے برابر میں گھر لیا. کہ اسلام ہمیں تو کہتا ہے کہ بھئی اسلام کہتا ہے کہ شادی ہو، مرد اس کو الگ گھر لے کے دے، مگر الگ کمرہ ہو تو دیور جیٹھوں سے پردے کا حکم ہے. تو میں پڑوسی ہوں، عابد کا دوست تھا، صحیح آدمی نہیں تھا، دکانوں سے پیسے چوری کرتا، تو میں کیسے اس پہ بھروسہ کرتی تھی. تو میں نے یہ چھوٹا سا گھر 14 گز کا 3.5 لاکھ کا میں نے آج سے 15 سال میں نے قرض لے کے لیا. وہی طارق قریشی کی دکان سے لیا تھا، اس سے تھوڑا سا قرض لے لیا تھا جس کی عوض ابھی تک بھگت رہے. تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کو اس دن اتنے حملے مجھ پر ہوئے ان لوگوں نے کرے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی.